پنجتن 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 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ایک بار پھر ذرا محبت کے ساتھ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ حضرت جی یاد رکھیں، آپ کو جب بھی گرمی لگے نا آپ درود پڑھ لیا کریں، گرمی نہیں لگے. ٹھیک ہے، آپ درود آپ نبی علیہ السلام کو یاد کریں، آپ کو گرمی نہیں لگے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے. مجھے کل نا بندہ کہتا ہے حضرت صاحب تانوں گرمی نہیں لگتی؟ میں کہا لگتی ہے. کہتا پھر اینی گرمی جو ویس کوٹ پائی ہے. یہ گرمی سردی سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. لیکن اصل میں ہمیں ذرا ہم اس رنگ تک نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے ہیں. پڑھنے میں اور یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے. پڑھ بندہ چھت دیکھ کے بھی لیتا ہے، پڑھ بندہ پنکھے دیکھ کے بھی لیتا ہے، پڑھ بندہ دیواریں دیکھ کے بھی لیتا ہے. لیکن یاد کرنے کے لیے پھر آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں، دل کو بھی ان کی جانب جب آپ یاد والی منزل پہ پہنچیں گے نا پھر آپ گرمی سردی سے آزاد ہو جائیں گے. پھر یہ گرمی سردی والا جو پھڈا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک گرمی ادھر ہوتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جان کے پہاڑ نہ اور ویسکوڑی میں پتلی نہیں پائی، موٹی پائی ادھر. یہ ادھر ہے ادھر. جب ادھر سے نکل جاتا ہے تو کیا گرمی کیا سردی. بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے. جو شاک ہوتے ہیں وہ گرمی کا بھی مزہ لیتے ہیں، میرے یار لوائی ادھر. اور سردی کا بھی مزہ لیتے ہیں، بھی میرے یار لوائی. وہ نہیں بولتے ہیں، وہ چپ رہتے ہیں. اور ہمیشہ میں احباب کی تربیت اسپیشلی جمعے میں کیا بھی کرتا ہوں. حضرت جی دیکھیں گرمی ہے، میں کوئی انکاری نہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے اور میرا کو گلا کرنے سے چلی جانی ہے. یہ نومبر تک چلنی ہے حضرت جی. تو مزہ لیں، یار کا رنگ دیکھیں حضرت جی. سردی بھی دیکھی ہے، گرمی بھی دیکھی ہے حضرت، بہار بھی دیکھی ہے، گرمی بھی دیکھی. آپ کے اور میرے بار بار گرمی کرنے سے یہ چلی نہیں جائے گی، بلکہ الٹا کیا ہوگا، یہ شکوہ لکھا جائے گا، یہ گلہ لکھا جائے گا. حضرت جی یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو حضرت کا نا وصال ہو گیا. تو وہ بڑے عابد زاہد آدمی تھے. جب ان کا وصال ہوا تو کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا یار پھنس گیا ہوں، دعا کر کے بس معافی والا معاملہ مل. مرید نے عرض کی حضور ساری رات قیام، صبح روزہ رکھنا، تقوی، ذکر الہی، ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کرنا. آپ فرما رہے ہیں کہ پھنس گیا ہوں. میں عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی، تو میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھائی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں نہیں حضرت جی میں بڑی موج وچ ہوں حضرت جی، ٹینشن نہ لے.
وہ کہتے ہیں اب اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے یہ تو ہمیں بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. رنگ دیکھا کریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. یاروں نے تو بڑے بڑے رنگ دیکھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ایم ہی بار رولا ڈالنے لگ پڑتے ہیں. بارش نہ ہو پھر بھی روئیں گے, اگر ہو تو پھر بھی روئیں گے. گرمی نہیں ہے, سردی آ جائے گی پھر روئیں گے, دھند آئے گی پھر روئیں گے, گرمی آئے گی پھر روئیں گے. روتے ہی نہیں حضرت جی, یار کے رنگ دیکھتے ہیں. یہ رنگ ہے مالک کی ذات کے, گرمی سردی بہار خزاں, یہ رنگ ہے سارے ذات کے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ صرف میری طرح کوئی باتیں سنانے والا بابا نہیں تھا حضرت. یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. چھوٹی بات نہیں کرتے, باتیں سنانا بڑا آسان ہے, چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. اور یہ میری بات یاد رکھیے, مشکل اتنی دیر ہی لگتا ہے جتنی دیر ہوتا نہیں. جب ہو جاتا ہے پھر نہیں مشکل لگتا. یہ ہمیں اتنی دیر ہی مشکل لگے گا جتنی دیر ہوا نہیں. ابھی نہیں نہ ہوا, یہ بال ابھی ہمیں مشکل لگ رہے ہیں, تو جب ہو جانا نا تو پھر یہ بال بڑے پیارے لگیں گے آپ کو. ابھی ہوا نہیں نا حضرت, ابھی دنیا سے ہے. ہم ان لوگوں کو خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, اور ہم جن کو خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ٹون مون ہونا چاہیے. تو جس دن کام ادھر ہو گیا نا تو پھر وہ فرما رہے ہیں رکھ لو. یہ ابھی ہم اسی پھنسے ہوئے ہیں حضرت جی. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے. جن کو محبت تھی آپ کبھی کتابیں اٹھا کے ان کے انداز پڑھیں حضرت جی, یا تو باقاعدہ حکم موجود ہے نا. یہ تفسیر میں لکھا ہے فیود الرحمن میں کہ دو صحابی تھے تو کہیں جا رہے تھے, تو راستے میں نا ایک موسمی ندی تھی. آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں کا مزاج ہوتا ہے, جب بارشیں برستی ہیں تو پھر وہاں ندی نالے چل نکلتے ہیں. اس کو دونوں نے پار کرنا تھا. ایک تو پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. جو پار کر گئے نا انہوں نے جب آگے جا کے دیکھا سنگی بیلی کوئی نہیں, تو آواز دے کے کہتے ہیں اے حضرت گھبرائیں نہ, اتر آئیں, گہرا نہیں ہے پانی. تو کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے. تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو کہتے میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نا نوکری میں بھی اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا. یہ ابھی لگی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اقبال کہتے ہیں دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنا. ہم تو حضرت اس عارضی رنگ پہ فدا ہو بیٹھے. محبوب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا اور آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنتی حوروں کی سردار آئی. حضرت جی سردار آئی. میں صرف حور کے لیے آپ کو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں. محبوب فرماتے ہیں علیہ السلام اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب فرماتے اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. ہاں, اور حور نہیں, حوروں کی بڑی آئی ہے حضرت. آ کے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی محبوب رحمت للعالمین ہے, کچھ مجھے بھی دیں, کچھ مجھے بھی عطا کریں. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیں. وہ جنتی حوروں کی بڑی ٹھہری. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشہ سے تعلق تھا. اور اکثر حضرت جی ہم جوش خطابت میں نا بڑا کچھ اس طرح کا بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. میں نے بھی بڑی بار بولا جی بلال دا رنگ انج دا, بلال دے وال انج دے, بلال دے ہونٹ انج دے. جتنی بار بولا ہے اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے. اعلانیہ بولا ہے, اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. میری کیا اوقات ہیں 2022 کا کیڑا چنوڑا جیا ہو اور میں حضرت بلال کے رنگ کو باتیں کروں گا. تیری کیا اوقات ہے سلیمان, تجھے 4 سننے والے مل گئے تو اپنی اوقات ہی بھول گیا ہے. تو حضرت بلال کو نہیں حضرت, میں اتنا ہی کہوں گا حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا مزاج تھا. وہ جنتی حوروں کی بڑی تھی. عرض کرتی محبوب آپ کی عطاؤں پہ قربان, اتنے سونے سونے صحابی ہیں تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے ہیں. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سیدنا امیر حمزہ ہیں. اتنے سونے صحابی ہیں جی. مصعب بن عمیر ہیں, عمار بن یاسر ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے ہیں. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں, اسے بھی کو چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد.
ہم تو حضرت ادھر ہی رہ گئے نا. میں دیکھیں میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا, میری ڈیوٹی میں شامل ہے, خود کو بھی سمجھاؤں آپ کو بھی سمجھاؤں. ہم جس پہ رہ گئے حضرت 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہم ہی نہ اسے دیکھیں حضرت, حقیقت ہے حضرت جی. 3 دن منہ نہ دھوئے. آج حضرت جی جو میک اپ کمپنیاں وہ میک اپ بنانا بند کر دیں تو توبہ توبہ توبہ. آج کریموں والی کمپنیاں, ہاں میری بات یہ, آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا کہ جی نظر لگتی ہے, تو وہ عورت حضرت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں تو چہرہ پہ ٹھیک رہ گیا ہوگا. یہ تو کریموں نے بچا رکھا ہے, باقی کچھ بھی نہیں رکھا ہے, تو کریموں نے بچایا بیٹا. تو ہم بڑا غلط سودا کر لیا ہم نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور قربان جاؤں وہاں دیکھ کے دیکھنے والے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ, محبوب تاڑے جا سونا میری آنکھ نے ویکھے, دیکھتا کہاں سے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, محبوب ویکھدا تے تاں جو کسے ماں نے جمیا. بڑا میں آپ کو دعوت دوں گا, بڑا غلط سودا کیا حضرت نے. اور یہ میری بات یاد رکھیں, میں نوجوانوں سے اسپیشلی مخاطب, پتر جس کے لیے نام رکھ نہیں نہ رہے, کل اتنے پینٹی پینی دے تو نہیں کہنا میرے لیے نہیں رکھی ہے, کھ نہ کھو ہے, کہنا مارو پھڑ کے مولوی ہوئی کہتے ہیں نے پھر بھی نہیں رکھی ہے. لیکن قربائیں جان جائیں جن کے لیے آپ نہیں نہ رکھ رہے. آئے ہائے, امام اہل سنت فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے ہی ہیں. جنہاں نے لسی پیار پا کے یار دوست سہیلیاں یہ وہ, ہم رب و رب کے رسول کو بولے بیٹھے ہیں. امام فرماتے ہیں تجھے چھوڑ کے دب کے پھٹے رکھ کے مٹی پھینک کے سارے چلے جائیں گے, سب سے پہلے وہی آئیں گے جن کے لیے آج تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے تو ایک بار بھی ان پہ درود نہیں پڑتا ہے, سارا دن گزر جاتا ہے تو ان کو یاد نہیں کرتا ہے. میرا یار, میرا دوست, میرا ماما, میرا چاچا, میری خالہ, میری پھپھو, پھینک کے گڑے میں اوپر پھٹے رکھ کے مٹی ڈال کے جی بھاگ جائیں گے سارے. لیکن کیا ہے, نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. میں اپنے بزرگوں کی بات سنا کے واپس آ جاؤں گا. اب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے کاکھ رکھ لے, بابا اے کاکھ, وہ بابا آگے سرچ کر دیا حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے ہیں, فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. سونا کر کے بیٹا, ہم تو رہ گئے بیٹا. میں آپ کو سچ کہوں گا ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اس پہ نا امام کلام فرماتے ہیں, یہ ہماری نا تاریخ کا بڑا خوبصورت کریکٹر ہے لیلا اور مجنوں. علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, اور یہ جو مجنوں ہے نا اس کا اصل نام مجنوں نہیں تھا, اس کا اصل نام تھا قیس, قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. شہزادہ تھا حضرت یہ تو عشق نے رول چھڑیا پھڑ کے. ہاں وہ عشق رول چھڑتا ہے حضرت, یہ تو ہمیں عشق کھیل رہے ہیں نا, ہماری جانے والا عشق کہتے ہیں کس کو ہے, جہاں سے عشق شروع ہوتا ہے ہم وہاں سے ویسے ختم ہو جاتے ہیں حضرت. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جنہوں نے عشق کیا حضرت جی, میں نے ایک دن عرض کی میں حضرت وہ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, پھر مجھے فرمانے لگا مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی, اے ویس کوڑ بوس کوڑ لے جانی ہے کتے کچھا پا کے کسی چونک سے کھلار چھڑن گے نہیں پڑ کے. ہاں حضرت میاں عشق جو ہے نا وہ کہتا ہے جو میرے مطالبے ہیں نا اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جس دل میں میں رہوں گا پھر میں کسی اور کو رہنے نہیں دوں گا, نہ میں بیوی رہنے دوں گا نہ میں بچے رہنے دوں گا, نہ اس میں گھر رہے گا نہ اس میں کوٹھی رہے گی نہ اس میں پیسہ رہے گا. یہ میرا پہلا مطالبہ ہے, کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں پھر وہاں میں ہی رہتا ہوں. ہاں خواجہ غلام فرید نے لکھا, فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے, عشق دتاؤں تھے کھیرا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دارو کیڑا, غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جڑے رہا. یہ اس کا پہلا کہتا ہے جہاں میں رہوں گا میں رہنے کسی کو نہیں دوں گا, وہاں میں ہی رہوں گا, وہاں کچھ نہیں رہے گا. وہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, یہ ابھی یہ قیس ہی تھا اور یہ بیٹھ کے نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا.
یہ خود پہ یہ حالوں بے حال کرتا ہے بندے کو، یہ کچھ نہیں چھوڑتا، یہ بندے کی ہستی بھی مٹا دیتا ہے یہ بندہ. میں تو کہتا ہوں حضرت جی عشق ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، اگر اس کا وجود ہو نا تو وہ بھی مجھے اٹھ کر ٹوکے، او سلیمان اب تو عشق پہ گفتگو کرے گا ہے؟ کبھی اپنا منہ دیکھا تو نے؟ اب اتنا برا وقت آ گیا اب سلیمان عشق پہ گفتگو کرے گا، منہ دیکھا تو نے کبھی اپنا حضرت؟ وہ ایک لفظ ہے، کیفیت ہے، صرف ہمارا تماشا دیکھتا ہے، چلو جو ہوتا ہے کرو میرے نال دا ڈگلو ہے. لیکن اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر ابو بکر کو دیکھ لینا ہے، اگر عشق دیکھنا ہو تو پھر حضرت علی کو دیکھ لینا ہے، اگر عشق دیکھنا ہو تو حضرت بلال کو دیکھنا ہے. ہاں حضرت تمہیں پتہ چلے حضرت عشق کہتے کس کو ہیں. عشق دیکھنا ہو تو پھر جنید کو دیکھنا، عشق دیکھنا ہو تو پھر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دیکھنا، پتہ چلے عشق. یہ کیا ہم نے پتہ نہیں کس کا نام عشق رکھ دیا. یہ حضرت گزر رہے تھے، یہ ریت پھینک رہا تھا، آپ کے قلب مبارک میں خیال آیا، آپ نے فرمایا بھیا وہ ذرا قیس سے پوچھتے ہیں یہ کس کا حامی ہے. اس کے خیال میں خلیفہ مولا مشکل کشا کو ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے. آپ آیا، آپ نے پوچھا، اس پہ اتنا غلبہ ہو چکا تھا لیلا کا، یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت خلیفہ نہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت معاویہ کو. تو آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. سب سے پہلے حضرت آپ کی زبان مبارک سے نکلا انت مجنون، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، عشق لیلا نے تیرا یہ حال کیا، نہ تجھے حضرت علی یاد رہے نہ تجھے حضرت امیر معاویہ یاد رہے. اب شیخ فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا عشق کیا حال کرے گا. اگر عشق لیلا میں اتنا زور ہے کہ بندے کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دے حضرت، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی لگی نہیں حضرت اس لیے مشکل لگ رہا ہے، جس کی لگ جاتی ہے پھر اس کو نہیں مشکل لگتا حضرت. پھر جس کی لگی ہو نا پھر اس کے لیے میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے. ہم تو انتظار کرتے ہیں رات آئے، یا سوواں گے تو یا گناہ کریں گے، سارے سو جائیں گے ہم گناہ کریں گے، موقع ملے گا. لیکن ان کے لیے میاں صاحب کیا کہتے ہیں رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. لگی ابھی لگی نہیں، جس دن لگ گئی حضرت اس دن پھر انداز ہی کچھ اور ہوں گے. پھر جن کی لگی ماری ٹھوکریں، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوک. لیکن حضرت یاد رکھنا جے کدی چھڈو گے تو گھبرائیو نہ، چھڈن والا کدی بھی نہیں جے گھاٹے چ رہا ہے. ہاں کبھی چھوڑ کے دیکھنا اس کے لیے حضرت، پھر دیکھنا دیتا وہ کیا کیا ہے تمہیں حضرت. ہاں لکھا جب آپ نے چھوڑی نا تو آپ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے، آپ کے ماموں گزرے جو آپ کے بعد بادشاہ بنے حضرت. بھانجے کو دیکھا وہ ابراہیم بن ادہم بادشاہ ابن بادشاہ، یہ حال ہے کہ اپنے کپڑے بھی خود سی رہا ہے. وہ رکے اور آ کے کہا ابراہیم اٹھ ہاتھ پکڑ کے، تیرا تختہ بھی تیرا انتظار کر رہا ہے. فرمایا نا ماموں جڑی شے چھڑ چھڑی سو چھڑ چھڑی. دل تڑپا نا، کہا کیا ملا تجھے چھوڑ کے؟ لکھا آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی آپ نے اس کو دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو پکار کے کہا میری سوئی لے کے آؤ. خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے ہزاروں مچھلیاں تھیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں حضرت. آپ نے فرمایا نہ جو چھڑ کے بیٹھا میں پھر وہی لے آئی میری سوئی لاؤ. لکھا ایک چھوٹی سی مچھلی تھی اس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی. آپ نے سوئی پکڑ کے کہا ماموں پہلے صرف لوگوں تک میری حکومت تھی، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی حکومت ہے. ہاں اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری. ہم نے تو سودہ ہی گھاٹے کا کر لیا. رب چھوڑا، رسول چھوڑا، جنت چھوڑی، آخرت چھوڑی، قرآن چھوڑا، چلے آگی 10 مرلے دا مکان. اور کیا لیا بھائی، کیا کون سی توپ ہم نے چلا لی اس کے علاوہ؟ اور وہ بھی جو چھوڑ کے جانا ہے. اتنا گھاٹے کا سودا، اتنا گھاٹے کا سودا کیتا کی ہے. وہ شے بھی تے لیندا نا حضرت، کوئی شے بھی تے لیندا نا. کیا لیا تو نے کیا؟ میں سارے چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ میں بس بات کو اختتام تک لاؤں گا، زیادہ امتحان نہیں. پھر انشاءاللہ آج شاید اللہ کی مرضی و منشا یہ تھی. ہاں یہ یاد رکھے یہ خود نہیں ہوتا، یہ رنگ ہوتے ہیں. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ کہتے نا علم، عقل،
تو حسن مل پہ کسی ہوٹل تے ملاقات ہو گئی, تین زوراں والے نے حضرت جی, تمہیں پتہ جیسے تین زور والے ہوں دی لڑائی ہے پھر حضرت جی, وہ تینوں ہی لڑ پڑے آپس میں. عقل کے تھی دوئیں کی ہو میرے اگے, حسن آکھے جاؤ منہ تو ہو جا کے, علم آکھے ہوئے چپ کر کے ببو. اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ خراب ہوتا, میرے مرشد فرماتے ہیں وہاں سے تقدیر گزر رہی تھی, آ گئی تینوں کو لڑتے دیکھے, تینوں کو چھڑا کے بٹھایا, کہا مسئلہ کیا ہے؟ ان تینوں نے کہا جی ہم بڑے ہیں. انہوں نے کہا گل سنو, تسی دلیل دیو, میں انہی فیصلہ کر چڑنا وا کیڑا بڑا ہے. لو جی دلائل شروع ہوئے, اب ذرا سننا جی. سب سے پہلے علم بولا, علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل دی. علم بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا, یہ نہیں بتا سکتا صاحب لگے گا کہ چپڑاسی لگے گا. حد ہے نا ہر ایک کی, ہر ایک کی حد, اللہ نے سب کو اپنی اپنی حد میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. عقل کی باری ہے. عقل آکھیا میں سب تو اچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے دیکھا نہیں عقل نے وہ شراب کو شہ ثابت کر دیا تھا, آئے دن ایسے گل کھلاتی ہے عقل حضرت جی. اچھا پھر جی اب تیسری باری آئی حسن کی. حسن آکھیا میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی بھر دی. وہ دیکھا آپ نے حسن نے کیسے وہ وزیر خارجہ کا دروازہ کھولا تھا ٹانگ کے ساتھ, یاد ہے نا آپ کو سارا. یہ ہے, میں نہیں انکاری ہے, تینوں بول چکے, میں پھر دہرانے لگا ہوں. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل دی. عقل آکھیا میں سب تو اچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. حسن آکھیا میں سب تو اچا, میرا دنیا پانی بھر دی. پھر تقدیر آکھیا تسی تینوں جھوٹے, میں جو چاہواں سو کر دی. جب تقدیر کا وار چلتا ہے, جب تقدیر کا وار چلتا ہے پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. جب تقدیر کا تیر نکلتا ہے نا حضرت جی, پھر حسن علم عقل پھر سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت چھوڑا حضرت آپ نے سارا ہی لکھا ہے. پھر فرماتے ہیں پھر حضرت جی یاد رکھنا, اس کے راستے پہ چلنے میں ایک قدم کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم ہے, عمران خان کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے, شہباز شریف کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو اس کے راستے میں ایک قدم چلنے کا لطف ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کو, اتنا لطف وہ تمہاری دل جوئیاں کرے گا. حضرت لکھا ہے ابراہیم بن ادہم, بھائی بادشاہ چھوڑ کے آیا تھا بندہ, پھر دل جوئی کیسے ہوئی. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں ایک رات سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں, دو بندے ہیں, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے, ایک کچھ نوٹ کروا رہا ہے, دوسرا نوٹ کر رہا ہے. فرماتے میں گیا جا کے السلام علیکم کہا, وعلیکم السلام. فرماتے میں نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے جو لکھوا رہا تھا پوچھا بھائی کیا لکھوا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, اور یہ ان کے نام نوٹ کر رہا ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی میں بھی تو اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں, تو پہلا پوچھتا ہوں میرا نام بھی رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیا مزہ ہے یار اس رنگ میں. فرماتے میں نے پوچھا فرشتے سے یار میں بھی اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں, دیکھو رجسٹر میں میرا نام ہے. لکھا اس نے ایک دو راک الٹے پلٹے, اور کہنے لگا ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں نہیں ہے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی, میں سمجھ گیا کہ وہ ابھی بات نہیں بنی ہے. فرماتے اور مجاہدے شروع کی, جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے, جہاں ایک قرآن پاک ختم کرتا تھا 2 کر دیے, اور مجاہدہ بڑھایا. فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں, کیا پھر 2 ہیں, ایک لکھ رہا ہے ایک لکھوا رہا ہے. فرماتے اسی طرح گیا, سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. فرماتے پھر پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. پھر پوچھا کیا لکھوا رہے ہو؟ اس دفعہ تھوڑا بدلا معاملہ تھا. فرشتہ کہتا ہے جی میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جو جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے, اوپر والی کیٹاگری ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں خاموش رہا, اور میں نے دل میں خیال کیا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں آیا تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, اور یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں نہیں بولا. اور فرماتے فرشتے خود کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں؟ اور فرماتے میں نے کہا بھائی میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, اور یہ تو وہ خوش نصیب ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے وہ فرشتہ مجھے آگے سے کہنے لگا ابراہیم آپ کو مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام لکھا جی. آئے ہم سب بھی اسی کو راضی کرنے, لیکن ٹریک بدل گئے حضرت, اور دھندوں میں لگ گئے حضرت, سارے حضرت اسی کو راضی کرنے آئے. یہ جو کر کے ہم بڑے خوش ہیں نا کہ ہم نے کر لیا, یہ آپ کی یا میری محنت سے نہیں ہوا, یہ اس کے فضل و کرم سے ہوا. یہ کر کے آپ بالکل نہ اس کو سمجھے کہ ہاں میں حدیث سناؤں گا,
محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، وڈی کوٹھی بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے اوے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا ہونڈے تیری تھلے تو کتے تے آنا پہ، یا آپ اس کو قطعاً کوئی کمال نہ جانیے گا. یہ کاروبار، یہ مال، یہ عزت، یہ شان و شوکت، یہ گاڑیاں، یہ بالکل اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں. اگر یہ کمال سے ہوتا تو پھر اور بھی بڑے بڑے کر لیتے ہیں حضرت. نہیں، یہ اس کا فضل ہے حضرت، یہ اس کا فضل ہے. ہاں یہ دیکھیں جو ہم کرنے آئے تھے ہم سے ہوا کہ نہیں ہوا ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جان قربان کی یار کے نام پہ. اور کس طرح جان قربان کی، لکھا ہے آپ کی شہادت اس طرح تھی کہ بعد میں آپ کا جسد اطہر پہچانا نہیں جاتا تھا حضرت. چہرے کا مسئلہ کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبانے کی کوشش کی گئی، نہیں چبایا گیا، ناک کٹا، کان کٹا، آنکھیں نکالی گئیں، چہرہ جو ہے نا وہ مسئلہ کر دیا گیا، پہچانا نہیں جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو جان نے انگلی سے پہچانا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اور آج حضرت جی ہم پہ 5 نمازیں مشکل ہو گئی. اسپیشل حضرت جی جڑے اسی چٹیاں والے ہیں ہوں، جڑے سی چٹی ہوں سانو 5 نہیں ہوں سانو 6 کرنی چاہیے. ہاں حضرت ہمارا تو وقت ختم ہو رہا ہے. یہ سفید بال اسی مقصد سے آ رہے ہیں. ہر بال آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلوز 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 کلوز، ہر بال دہائی دے رہا ہے ختم ختم بندیا ختم ختم. میاں صاحب کہتے ہیں میری بات، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. اور جڑا سو جائے فرید کا توں ہویا حضرت ہے، فرید نہیں سوتا کوئی بھی حضرت جی، لیکن تقویٰ تھا. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. ہوں حضرت جی جڑے سی چٹیاں والے ہیں ہوں ساڑیاں 5 نہیں ہوں ساڑیاں 6 بندیاں نے حضرت. سانو فجر تو پہلے اٹھ پڑنے، بڑے سال سو لے حضرت جی. ہوں کی کٹنا جی این سال سو کے منجی جو نکلیا تو کھ نہیں نہ ہے، اگوں بھی کھ نہیں نکلنا ہے حضرت جی. ہوں اٹھی حضرت جی اور اپنے مالک نو راضی کریے. راتی جاویں جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیکن اتے ہیں، ساری راتی جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیکن اتے، در مالک دا مول نہ چھڈ دے پاویں مارے 100 جتے. ہاں بلے شاہ بندگی سکھا رہے ہیں. اور بندیا تھوڑی جی گل آئے تو رولا پان لگ پانا. سیکھ بندگی ان سے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں مارے 100 جتے تیکن اتے. اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیکن. ہیں اللہ نہیں میں موج وچ ہاں. بازی لے گئے بندگی حضرت ہم سے. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں بیٹا، آج اللہ کی قسم ہے سودا بڑا سستا ہے. آپ کے لیے وہ مہنگا سودا چھوڑ کے کوئی نہیں گئے ہے، سارے مہنگے سودے تو کر لیے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران عالم ہے. تجھ سے پتر مانگا کسی نے؟ کس نے مانگا تجھ سے پتر؟ تجھے کس نے کہا میدان کربلا میں جا ہے؟ تجھے بس اتنا ہی کہا 5 نمازیں پڑھ، تجھ سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں. تجھے صرف اتنا کہا جھوٹ نہ بول. تیرا تو کسی فرعون سے پالا ہی نہیں پڑا ہے، تجھے کسی نمرود کے سامنے لا کے کھڑا ہی نہیں کیا گیا ہے، تیرا تو کسی یزید سے آڈا ہی نہیں لگا ہے. چھوٹی بات ہے جی، بندہ اختیار والا ہو، سامنے جناب فرات بہ رہا ہو، پھر بھی بندہ کہ جویں میرا مالک راضی ہے. تجھ سے کس نے کہا ہے میاں؟ تجھ سے کس نے کہا ہے میاں؟ تجھ سے کسی نے علی اصغر مانگے ہیں؟ تجھ سے کسی نے علی اکبر مانگے ہیں؟ تجھ سے کسی نے قاسم مانگے ہیں؟ تجھ سے کسی نے عباس علمدار مانگے ہیں؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں. یہ لکھا ہے شیخ نے. اللہ روایت کی صحت پہ علماء نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن چلیں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے ذری بات. لکھا ہے جب امام آخری بات جی بات ختم پھر انشاءاللہ کبھی. لکھا ہے جب امام تشریف لے جانے لگے نا تو اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور باقیوں کے تصرف پہ تو قربان جاؤں جی،
ہمارے شیوخ نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا بھی عالم تھا کہ جتنی دیر تک خاندان نبوت خاندان اہل بیت میدان کربلا میں رہے ہیں، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زمین راضی والی کیٹیگری تو بڑی دور رہ گئی، جو اس نے کہا تھا ہم سے تو ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ راضی والی کیٹیگری تو پیچھے بڑی گیا، آگے والا ہم سے تو وہ نہیں ہوا۔ وہ سب سے چھوٹے شہزادے اور امام صاحب کی شہزادی صاحبہ تھی، وہ بڑا پیار تھا۔ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے، تھوڑی بڑی ہو نا، اللہ چھوٹا بڑی دے دے، بہن بڑا پیار کرتا ہے۔ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے، یہ بڑے بھائیوں کی باری آتی ہے تو بڑے سخت دل ساتھ جڑا کھاؤ گے نا نال منہ ادھر آتے کوئی نہیں گیا یہ تھی رہے تو آپ یہ بہن کے بھی نا میں حصہ نہیں لینا ایڈی تم آ گئی 2022 جرا دیا بس جڑی ہے میں حصہ نہیں صرف اس لیے حصہ نہیں لے حصہ لے لیا بھائی نہیں رہے گا، بھابھی نہیں رہے گی، بھتیجے نہیں رہے گے، بھتیجیاں نہیں رہے گی، پھر ملنے کا سٹائل ہی بدل جائے۔ بیچاری صرف اس لیے حصہ نہیں لے رہی کہ کئی بھائی کے گھر کا ماحول نہ بڑا پیار یہ محمد صاحب نے درد بولا فرماتے میں پین چڑھاون گئی ٹوٹ گئی نہ میری میں پین چڑھاون گئی ٹوٹ گئی نہ میری ماں دی تے اور چڑھاندی میرا کول منگدی پئی میں سنگا یاد رکھو جو اپنی بہن پہ خرچ کرے گا اللہ کی قسم اس کو کم نہیں دے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا چلو کیمرہ بڑا بڑا لگا اپنی اکھاں کم سونا تھی اپنی اکھاں بند کر کے اپنے بھراواں نے اپنی نہ چنگا نہیں لگتا بھیا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیوی کا بھائی نہیں، اس کا دیور ہے، جیٹ ہے، اس کی نند ہے، باپ بھی اس کو نند دے اور جیٹ یہاں سے دے پہلے علی آتی ہے نا بیاہ سے پہلے علی وہ پھر واپس گھر کے لے آؤ دیکھو تم سارے سونے لگے میرے معاشرے کا حل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سننا بند کر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، راتی جو گھر جانے نا جو سناندے نے نا وہ تہاڈے پرانے ہیں، تہاڈی بہن نے تیرے نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سو کہ وہ بھی وہ ہے تو تیرے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ سمجھ رہے نا میرے کہا دونوں تھڑے لیول سے رکھنے اے تو ڈنڈی مار رہی نا ادھر ڈنڈی مار رہی اما تو انگلی جڑا نا کڑیاں لیول رکھنے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں میری بہن مجھ سے 7 سال چھوٹی جتنے 2 پلیٹاں ہم کھڑک دی ہیں کیا کریں وہ ہے جو میرے لیے سارا کچھ چھوڑ کے وہ ہے جو میرا خون ہے 7 سال چھوٹی ٹھنڈے دکھ رہا ہے کیا کریں اور اس کو میرے گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں ادھر سے میں نے دونوں کو دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو یقین ہے وہ محبت توڑنے والا کوئی نہیں اس لیے حضرت جی اپنی بہنوں نے بڑا چنگا سی برات عید بند نہ کرو خوشی نہ دے کے جائے یاد رکھو بیٹا کوئی کسی کی سوچی پہ نہیں کرتا کوئی کسی کی چینی پہ نہیں بیٹھا سارا کچھ ادھر میں نہیں ادھر گھر کی چینی ہے لیکن وہ بھائی میں تجھے کیا بتاؤں جو چینی تو لے کے جاتا ہے اس کا مزہ ہی بچتا ہے تو لے کے جاتا ہے اس کا مزہ ہی بچتا ہے جو غریب تو لے کے جاتا ہے اس کا مزہ ہی بکرا ہے مجھے اپنی دیر تک نہیں سمجھ آئی مطلب کیا ہوتا ہے میرا ذہنی نکاح ہوا نا تو مجھے اپنے سسرال سے جو سب سے پہلے آئی سب سے پہلے مجھے شب رات ہے کیونکہ میرا نکاح عید الاضحیٰ اور محرم شریف کے درمیان ہوا ٹھیک ہے محرم آنے سے پہلے نکاح ہوا مجھے اپنے سسرال سے سب سے پہلے جو چیز آئی شب برات اگلے دن نہ مجھے چینی نہیں مل رہی میں نے اپنی بچوں کی امی کو آواز دے کے کہا میں بڑی لوگ کے چینی کتنے کہہ لگی وہ اتوں لے لو جڑا میرا بھرا لے کے آیا مہینے لبھی نہ ہے نہیں تھی لے کے جانے گل گل سے دستی میرا بھرا لے کے آیا یار مان اینج ہو گیا میرا بھرا لے کے آیا
ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਸੂਜੀ ਖਵਾਏਗੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੈ ਜੀਓ ਤੇ ਪਿੰਡੂ जੀਓ ਤੇ इसका नाम देता है उन्होंने क्या क्या नहीं मारा मक्का फतह हो गया हुजूर ने बैतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ के फरमाया मेरे बारे में आज तुम्हारा क्या गुमान है, क्या ख्याल रखते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। सब ने अर्ज की आप करीम बने करीम फरमाया मैं आज तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं लोग जोक अपने घरों से निकले हुजूर के दस्ते मुबारक पे आते मोहब्बत इस वक्त मेरे मुआशरे में सबसे ज्यादा दुनिया है मोहब्बत। मेरे मुआशरे में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी हो गई ऐसे लगता है जी सारे टेम टैम तोड़ तुम्हारा देश मेरे यार हमने क्या किया बहुत बड़ा नाम है। आपने 14 साल रोजा शरीफ की जब देखी है 14 साल बाद जुनैद 14 साल बाद वापस क्योंकि पैदल थे कोई घोड़े पे गुजरा कोई ऊँट पे गुजरा गाड़ी पे गुजरा सबने है कि आपके बगदाद शरीफ में आने से पहले पूरे बगदाद में ये खबर है कि जुनैद 14 साल बाद वापसी क्योंकि सारा बगदाद से बाहर आकर इस्तेमाल करते लोगों के हाथों में हाथ थे लोगों के हाथों में तेरे इश्क में यार हमने क्या किया आपने कुछ मुखत्ते पर गौर नहीं 14 साल लड़ाई कर करके जड़ा नफ्स ढा जाए ये निहार नहीं गए मेरे तो सुते गए तो फिर मोटा हो गया की करा के लोग अब जान छड़ा तो कुरान कहता है फमन का मरीद अला सफर फाइदत मिन अय्याम। आप अभी मुसाफिर थे आपको इजाजत थी इफ्तार आपने उस रुखसत पे अमल किया अपनी जेब से जौ की रोटी का टुकड़ा निकाला आपने चबाना शुरू कर दिया। हम बड़े बादशाह लोग हैं आसमां पे भी ऐसे चढ़ाते हैं और गिराते भी ऐसे ही हैं कोई नहीं रखा है। लोगों ने हाथ फेंक के नीचे बूट फेंक के नीचे पत्थर उठाए संग अब नीचे बैठ गए सर बचा लिए सर पे उठो पत्थर बरसते रहे और आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे उन चंगा रहे तेरे इश्क में है यार हमने क्या हमने को प्रोटोकॉल ना दे तो लड़ पैने देखो जी मैं उसे बाजार गया तो मुहार ही पाए बहरहाल वो आरा को जान छुड़ाते फिरते हैं बट्टे खा लेते पत्थर बरसते रहे आप नफ्स को मुखातिब करके चंगा नहीं है देखिए एक छोटा बच्चा था उसको पत्थर बोली उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या किया उसने आग डाल आप लोगों के पत्थर को बर्दाश्त करें बच्चे का दूध नहीं मिला कभी हजरी उधर ही देख के देखिए देखो मजाकिया अंदर जाओ उठे आवाज आती है जो है ना रो अरे इन बगदाद वालों को क्या पता हमारी बारगाह में तेरे आंसुओं की क्या करती अगर मैं बगदाद वालों को बता दूं तेरी बारगाह में हमारी क्या कदर मंजर बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आते तेरे दरवाजे पे बैठते अगर आप आगे भी को भी अर्ज करते हैं करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तुम कितना करीम है तो लोग तुझे भी सजदा करना लिखा है आगे से आवाज आती है जुनैद तेरा इस तरह करनी है आज तो बात तो साढ़े दे पर्दे पाया कर असी तेरे दे ये दो बातें की बस साथ एक अंदर लिखा है ये इंडिया में हजरत फजल जाने जाना नक्शबंदी नक्शबंदी आप क्या की मुरीद में हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती का आपने पीर मुर्शिद के नाम तफसीर का नाम तफसीर मदहरी उसमें लिखते हैं मकाम रज़ा पे कलाम फरमाते हैं आप फरमाते हैं हमारे शेख थे आपकी बीवी साहबा बड़ी जुबान की कोड़ी तो गलत के लिए भी अक्सर बड़े बड़े कोड़े जुमले बोलते हैं लेकिन हज़रत ने सबको कह रखा था जो मर्जी आपकी
اس لیے سب مرید آگے سے خاموش ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ جناب حضرت کا مرید آیا کابل سے، پٹھان، اس وقت تلوار ہتھیار وغیرہ سارے لگاتے تھے، اس نے بھی لگا رہے تھے۔ حضرت نے کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا، بی بی صاحب آگے پوچھتی ہیں، اوے خان کیا کر رہے پیر صاحب؟ پہلے تو خان کی خان صاحب چپ کر کے کوئی اندرو آئے نہیں، ظاہر میرے پیرا نے کوئی تعلق ہوئی، خان صاحب چپ رہے، پھر توپوں کا بی بی صاحب نے پیر صاحب اپنے پیرا نے کون گال سنتا، کوئی بھی نہیں سنتا۔ خان نے جناب تلوار کو ہاتھ ڈالا اور پھینچی پائے، حضرت کا ذریعہ کشف کا ہوئی کہ کام خراب ہو گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، میری ہاتھ پکڑا پائے، اب آئے خان صاحب بھی ہو رہے ہیں، پیر صاحب جو کفیہ صبری نا، خان صاحب کرتے ہیں حضرت اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں ایک عورت آپ کی شان میں اتنی اتنے سخت جملے آپ نے فرمایا سن، جب میں اللہ قرآن کرنے کے لیے جہاں دیکھا لیکن آواز غیر سے آتی ہے، مگر ہم تجھ سے نہ کہتے میرے سرداری پھر آواز آتی ہے جو مگر تیری طرح ہماری ایک اور بنی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، اور اس میں کہہ اگر وہاں بھی بڑی کڑی کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تو اس سے اور راضی پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں، اس کو بولنا بھول جائے، کیا کروں یار سے یاری نہیں پانچ نمازیں ہم قرآن ہم نے چھوڑ، ذکر ہم نے چھوڑ، ہم نے چھوڑ، صلہ رحمی ہم نے کیا، معاف کرنا ہم نے کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا، بولے نہیں یہ نہ کیتا، یس اپنے بھرا کی مان کے ذرا کر کے بھی دیکھ لو، یہ دنیا کچھ نہیں آپ کا مولا نہیں، اتنا کریں گے اتنا تو پیا ختم تے آن گے بڑے اوکھے ہو کے مولوی نوں گھورن گے، کوئی تقریر نہیں مکان ڈیا میں دکان چھڑ گیا، یہی ہوگا کچھ نہیں۔ میرے روز کے تجربے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، ہم تو تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتا لوگ سانوں کس طرح دیکھتے ہیں، مکان بھی چھڑ میں دکان چھڑ کے آیا ہوں کی کرا یار نہ آندا تے لوکاں نے گلاں کرنیاں، چنگا یار آئے نہیں ہے۔ میں ختم پہ جتنے بے نماز آتے ہیں میں ان کا آنا کسی چیز میں شمار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ یار کے لیے کہاں ہیں؟ اگر یہ آنے والے اتنے ہوتے تو اللہ کے بلانے سے آتے ہیں، یہ یار کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اس لیے آئے ہیں، اگر یہ نہ میں نہ گیا لوگ باتیں کریں گے چنگا یار ہے، یار دے بلانے، میں نہیں ان کو کسی کھاتے میں گن کا چنتا، ہم سے تو ہوا ہی کچھ نہیں، لیکن کرنے والے اور کر گئے۔ یہ حضرت غازی علم الدین شہید علیہ السلام کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، قائد اعظم جیسا وکیل کہتا ہے اوے علم دین اینا آنکھ چھڑ، بس کیتا تو ہی، بس جج سامنے اینا آنکھ چھڑ میں نہیں کیتا، باقی چھڑانا میرا کیا، ساری زندگی ایک ہی کام کیتا ہوتا تو بھی منو کر یہ عشق ہوتا ہے۔ اللہ ان کو بھی پتا تھا قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہیلا ہے، یہ ایک ہیلا ہے، جان چھڑوانی ہے ان منوسوں سے، کہا بس تو اتنا کہہ دے تو نہیں کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ دلو بھی کہہ کہ میں نہیں کیتا، تو نہیں کیا ہے، یہ سعادت تیرے ساری تھی، سید رہ گئے، عالم رہ گئے، فقیر رہ گئے، مجتہد رہ گئے، شیوخ رہ گئے، قادری رہ گئے، چشتی رہ گئے، نقشبندی رہ گئے، منڈا ترہانہ دا بازی تو نہیں کیا، میں نہیں کہتا کہ تو یہ کہ نہ کہ میں نہیں، بس اس کے سامنے کہہ دے میں نے نہیں کیا، کہ اندے ایک کیتے کام کیتا ہے، ہر جگہ پھلو کے کہا گا میں نہیں۔ پھر حضرت جی مول کیا ڈالا، جب پھانسی ہو گئی نا، جج نے قلم توڑ دیا، حضرت فیصلہ ختم، اب کچھ نہیں ہوتا، جتنے بھی اہل اللہ تھے جی اہل دل تھے ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا، اور ساڑھے ہوندے ہیں دن پھانسی چڑھ جائے گا، چلو ادھر تو زور نہیں لگا، اب ذرا اوپر زور لگاتے ہیں، سارے بزرگ اکٹھے ہوئے، کہا ہم لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں، جو بندہ بے گناہ قید ہو سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے، اور پھر اس کا ادھر بھی آزماتے ہیں۔ دوسرا خیال یہ آیا بھائی علم دین بڑا سادہ ہے، پتہ نہیں اس کو ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، اگر آتا ہے معروف آتا ہے، مجہول پڑھتا ہے، قواعد مخارج ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، قاری سے پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، سادے حافظ سے پڑھا ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی ہم لے لیں، روز جا کے نا علم الدین کو سورہ یوسف سناتے ہیں، ٹھیک ہے،
حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، بڑے بڑے نام حضرت، جو باتیں باہر نہیں آ کے اندر بھی نہیں، اور ان میں صرف ایک ہی حافظ قرآن تھے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، کہا بھائی علم دین تو سن تو میں لگاؤں پڑھن، ٹھیک ہے انشاءاللہ بس کرم ہویا ہی ہوا ہے جناب۔ اب حضور امیر ملت نے جناب وہ سورہ یوسف شروع کی، الف لام را، کیا پڑھوں گا میں کیا پڑھی ہوں گی، تلک آیات الکتاب المبین، پڑھ رہے ہیں حضرت جی، ایک کیفیت ہے، ایک سما بنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، بڑا ٹنا ٹن حافظ بھی ہو نا، ٹنا ٹن بھی، تھوڑا سا خیال ادھر سے ادھر گیا ساتھ ہی خطا، بڑا ٹنا ٹن حافظ بھی ہو، خیال بھٹکا ساتھ ہی خطا، حضرت کیفیت بنی تھی بس خیال ادھر گیا، حضور امیر ملت ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے روکا، حضور غلطی ہو، سید ہو، ولی بھی ہو، لیکن کلام اللہ کا پڑھ غلطی نال مطلب ہی بدل جائے، ذرا دیکھو توجہ فرماؤ۔ میرے ملت بڑے حیران ہوئے، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ ہے، بات چلی تھی غلطی پہ، جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی، حیران ہو کے پوچھا اے علم دین تو بھی تو پڑھ لیا، تو نے کدھر سے پڑھ لیا؟ تو آگے سے علم الدین کیا فرماتے ہیں، فرمانے لگے حضور کسی پھٹیاں تھے بیٹھ کے استاداں کو پڑھے ہیں، میں پڑھیا بھی ہونا کلو جناب تے نازل ہو تاجدار ختم نبوت، ہاں رضی آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاں حضرت جی دو باتیں کہیں تھی حضرت جی، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں حضرت، کیونکہ وہ مولوی صاحب خدا دا نہ لو، میرا موبائل بھی میرے کول ہے، کپڑے بھی کول نے، گھر بھی کول ہے، گڈی بھی کول ہے، کی لٹیا گیا ہے؟ تو میں پوچھاں گا رہ کی گیا حضرت جی؟ جو اصل دولت تھی وہ تو گئی حضرت جی، صبر گیا، توکل گیا، قناعت گئی، زہد گیا، سوز گیا، شوق گیا، قرب گیا، وصل گیا، تہجد گئی، آنسو گئے، آہیں گئیں، کچھ راہ کیا ہے حضرت جی؟ یہ جس کو تو کہہ رہا ہے یہ تو کوڑا کباڑ ہے، یہ تو نہیں دولت۔ اگر یہ دولت ہوتی تو اللہ امریکہ والوں کو ایک دانہ بھی نہ دیتا، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ اور حضرت جی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید مولوی ہو نہ کلا ہے نہیں تاں گل نہ کرنے، الحمدللہ مجھے اللہ نے خود بذات ہی 1 کروڑ کی گاڑی دی ہوئی، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں مولوی کلا ہے نہیں نہ تاں گل نہ کرنے۔ اور اللہ کا شکر ہے سیالکوٹ میں ایک اچھی سوسائٹی میں ہے کرائے پہ، میں اس میں رہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے، کیونکہ میں مجھے ایک دفعہ نا وہ میں نے میرے تک بات آ گئی، یہ دوست نے بتایا حضرت صاحب تھی تقریر کرن ڈے ہو نا، 2 بندے کہنا مولوی کلا ہے کوئی نہیں تاں گلا کرن ڈے، سب کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا، لیکن بیٹا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کچھ ہوتا، اللہ مودی کو 1 تنکا بھی نہ دیتا، اللہ امریکہ کو 1 تنکا بھی نہ دیتا حضرت جی۔ نہیں، اصل دولت یہ ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، گئی ہماری یہ دولت حضرت۔ آخری بات، ذاتی بات ختم حضرت جی، حضرت مولا مشکل کشا رضی، یہ اصل دولت جو گئی ہماری حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا حضرت مولا مشکل کشا، اور آپ فرماتے خواب دیکھا تب دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے خواب کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، آپ فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے جب گیا تو خواب دیکھتا کیا ہوں، مصلی امامت پہ بنفس نفیس محبوب جلوہ گر ہیں، کہتے میں بیٹھ گیا اور محبوب علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کرنی شروع کر دی، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، تو تے چٹا وانگ رنگ وے کے رہ گئے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے۔ اور کمال لکھا جی میر علی شاہ صاحب نے، میں اب تھوڑا کروں گا گرمی کا، کمال لکھا میر علی شاہ صاحب نے، لکھتے کیا ہیں، کہتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں، آئے کیا حسن
تھا حضرت وہ. آپ فرماتے ہیں بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں روئے مبارک کو حضرت. فرماتے ہیں اقامت کہی گئی, محبوب علیہ السلام نے بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی. آپ فرماتے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائیں. نماز ختم کر کے محبوب پھر صحابہ کی جانب ایک مخصوص انداز میں جلوہ گر ہیں. صحابہ محبوب کے رخ انور کی زیارت کر رہے ہیں. آپ فرماتے کھجوروں کی ایک ٹوکری آ گئی, محبوب نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی. مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں نے بھی کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی ہے. فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا ہے. فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں, واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. فرماتے وضو کیا, فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا. وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے بیٹھے ہیں جس انداز سے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے. اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. میں نے کہا اتفاق. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی کا کیا سادہ کر چھڑے نے, بالکل سادہ کر, بالکل سادہ کر. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلیں جی بس جی کلوز کر دیں, بس بند کر چلیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی, امیر المومنین نے فجر کی امامت فرمائی. آپ فرماتے ہیں آپ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں محبوب علیہ السلام. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اور فرماتے ہیں امیر المومنین نے سب کو ایک ایک ہی کھجور دی, ایک دوسری نہیں دی کسی کو. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب میں کھجور کھا چکا نا تو خیال آیا علی خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی. تو یہاں تو میرے بھائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے, ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے علی یہ خواب جو محبوب نے دیتی تھی نہیں دے, اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں دے دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں ہم آئی ہے تھی حضرت عمر کی کہنے خواب مجھے آئی ہے, حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں. کہتے میں نے کہا امیر المومنین خواب تو مجھے آئی ہے, یہ کیا رنگ ہے. تو آگے سے حضرت عمر فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. اصل شیوخ نے لکھا ہے اصل میں ہوا یہ رات وہ ایک ہی تھی, لمحے وہ چند ہی تھے. یہ پتہ نہیں ان چند لمحات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی. آج ہماری وہ راتیں بھی کھو گئی ہیں. آج ہماری وہ راتیں بھی تلاش کرو یار, اپنا وہ سرمایہ, اپنا وہ قیمتی سرمایہ تلاش کرو, تلاش کرو. ہمارا بہت کچھ کھو چکا ہے, بہت کچھ لٹ گیا ہے. نہیں 5 وقت نماز کی پڑھنی ہے, اور نماز سیکھ کے پڑھنی ہے. قرآن اسپیشل جن جوان منڈے بیٹھے ہوئے قرآن شریف پتر جو جوانی دے سجدے جے ساڈے یار داڑا شاڑا نہ رہی ہیں تو پھر نہیں جے مزہ آنا کوئی. میں صحیح کہہ رہا ہوں, گوڈیاں چ پیڑا نکل آئیاں, لبنا بند ہو گیا, رے ہی کھ نہ تو مسجد آ گئی ہوگی. نکالے گا نہیں وہ, لیکن فرق تو ہے نا جوانی میں آنے میں بڑھاپے میں آنے میں مول تو نہیں نا. نویں جڑی چیز ہے وہ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, جو پرانی ہو گئی وہ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. جوانی میں جوانی کے سجدے مزہ ہی بکرا ہے. مول پڑ جائے گا تمہاری جوانی, یہ کچھ بھی نہیں تمہاری جوانیوں کا مول ڈالیں گے. کہیں کھا پی کے زم کر لیے نہیں, ہو جاؤ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا. میں بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جی میری خالہ کی شادی ہے, آپ کو پتہ بڑا معروف آتے رہے ہیں سیالکوٹ سے لوگ فیصل آباد شاپنگ کرنے. تو میں بھی آیا تھا شاپنگ کرنے, کسی نے ہار نہیں سی پایا, کسی نے ہار نہیں پایا, کسی نے ہاتھ نہیں سی چومی ہے, کسی نے دعا نہیں سی آتی ہے, کسی نے میری جوتی نہیں سی چکی ہے. جب تک بکے نہ کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے. آؤ یار بک نہیں, تو وقت جا رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
بڑا جی ذوق ہے اور میں آپ کے ذوق کو داد بغیر دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا جی، بڑا ذوق ہے جی، ایڈی گرمی جو سن لینا نہیں آگے بھی ہے نا معاملہ، میں نہیں امداد دے، بہت ذوق ہے جی، اتنی گرمی میں بیٹھ کے سننا، اللہ آپ کو اس کا اجر و بدل دے، اللہ آپ کا یہ ذوق سلامت رکھے، اللہ آپ کی یہ محبتیں سلامت رکھے، اللہ آپ جو ماشاءاللہ جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ کوئی دکان ہی ایسی نہیں جہاں محفل میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ، یہ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ بس ایک کام بس ایک کام دھیان رکھنا حضرت، جس کی بڑی ضرورت ہے حضرت، اخلاص کا دامن نہ چھوڑیں، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں، کیونکہ پہلے وہاں چیک ہوگا پھر پاس کی مور لگنی ہے، پہلے وہاں چیک ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے جی جیسے فیصل آباد پہ اللہ کا کرم ہے، دونوں شہر ایک ہی مزاج رکھتے ہیں، انڈسٹریل ایریا ہے، یہاں کی ذرا انڈسٹری اور ہے، وہاں کی انڈسٹری اور ہے، لیکن دونوں شہروں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ فیصل آباد ذرا بڑا ہے، ہمارا سیالکوٹ ذرا تھوڑا چھوٹا ہے، دونوں پہ اللہ کا، میں تو سیالکوٹ کو والی والوں کو کہا کرتا ہوں، میں نہیں لحاظ کرتا کوئی، میں کہتا ہوں سیالکوٹ والی کلین نہیں، تسی کوڑیاں تے بھی رب نو سجدہ کرو، تسی رب دا شکر نہیں، ہم مسافر ہیں، ہم نے سندھ چھان مارا سارے کا سارا، ہم نے بلوچستان چھان مارا سارے کا سارا، اوکھی ہے جی، وانی لوگوں کو یہ چلر میسر کوئی نہیں ہے، کچھ پنکھے نہیں ہیں مسجدوں میں، وضو کرنے کو پانی کوئی نہیں ہے، یہ بارے موجیں بھی لگی ہوئی ہیں، ہاں مسلح نہیں، ہم کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں، ہم یہ 2-3 شہر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ان شہروں میں، بڑی ریل پیر ہے۔ میں حضرت سندھ گیا حضرت جی، بچہ نا خالی روٹی کھا رہا تھا، نہیں رہ گیا، میں نے اسے پوچھا میں خالی روٹی کھا رہا ہے، سالن نہیں ہے، تو بیچارے کی جانیں بلائیاں، ہو سکتا ہے سالن کو کسی اس کی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں، کہتا ہے کیا سالن، اس نے اپنی سائیں کیا آپ کہہ رہے ہیں، میں وہ جس میں وہ روٹی جس کو امی پکاتی ہے، جس میں ڈبو کے روٹی کھاتے ہیں، کہتا ہے وہ کبھی کبھی ملتا ہے، وہ کبھی کبھی ملتا ہے، ہاں وہ کام نہیں کوئی نہیں ہے، کتوں سالنا ہو گیا، یہ نخرے ایتھے ہی چلتے ہیں بے رہے ہیں، پہلے جناب آپ کیا کون سا جوس لیں گے، آپ کون سا نان لیں گے، کلونجی والا لیں گے جی، جناب وہ ادرک والا لیں گے، جناب آپ آپ 3-3 4-4 قسم کے سالن ہیں، لیکن نہ شکریہ نہ شکریہ، فیصل آباد والوں سیالکوٹ والوں کو تو کبھی سویر میں نہ پڑھنا کہ میرا کوئی کمال ہے، اچھا چلو میں ہوگا نہیں جی میں اے کیتا میں چل ٹھیک ہے تو اے کیتا، یہ تینوں فیصلہ آباد تو پیدا ہی نہ کرتا تو کتوں کرنا ہے، چل کوئی تو مان جا میری، اگر وہ تجھے پیدا ہی جا کے وہاں لاڑکانہ میں کرتا تو کدھر تیری مل لگنی تھی، کدھر تم نے دکان ڈالنی تھی، نہیں اول سے لے کے آخر تک اسی کے رہیں گے، جے چاہیں تے راہ دے نو تخت عطا فرمائیں، فیصل آباد والے ہو سیالکوٹ والے ہو سانوں نے راہ جاندے نو تخت دے چھڑیا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو در در خیر منگائیں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں، یہ اس کا کرنا ہے، یہی شکریہ ادا کرو اور شکریہ کا طریقہ یہی ہے 5 وقت کی نماز پڑھو اور کلیاں نہ کھاؤ، کبھی مخلوق میں کھو، وہ ٹینشن نہ لینا ہے، کھلانے سے کبھی کام نہیں ہوتا، کبھی نہیں کام ہو ہی نہیں سکتا کام، بس ایک کام ہی کرنا خلوص سے، کسی کو کھلانے کے لیے ایسا کوئی ذریعہ اختیار نہ کرنا تو کسی کا دل دکھ جائے۔ میرے بڑے دوست ہیں، ماشاءاللہ ہوٹل ہے ان کا بہت بڑا، تربیت ہوئی، ذہن بنا، رمضان آ گیا، مجھے فرمانے لگے حضرت اس دفعہ میں نے نیت کی ہے 100 گھروں کو ٹھیک راشن دینا ہے، ایویں نہیں کہ گلوں لانا ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ نہیں رکھنا ہے، اس طرح کا راشن دینا کہ عید کے 30ویں دن تک وہ خوشی سے اپنا معاملہ کریں گے، میں جی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ جی میں نے سب کو اپنے ہوٹل پہ بلا لینا ہے، تو ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کسی کو بات سمجھانے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے، میں نے کہا جی صاحب میری دعا ہے
کہ یہ امیری قیامت تک آپ کی نسلوں میں چلے جائے، لیکن میں دعا دے سکتا ہوں، اس سے آگے میرا اختیار کوئی نہیں ہے. مجھے کوئی نہیں پتا آپ کی تیسری نسل میں کیا آئے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ہاں کہ آپ کی تیسری نسل میں غریبی آ گئی اور آپ کی بیٹیوں کو کسی کے ہوٹل پہ جانا پڑ گیا، وہاں دارا بھی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے، گن مین بھی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے، مینیجر بھی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں مجھے نہیں اچھا لگے گا. تو میں پھر لوگوں کی کیوں بلانے لگے گا؟ بیٹا دیں کسی کو ذلیل تو نہیں کریں. ہم اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان بیچاروں کو بلا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی یتیم ہے. وہ بچی پہلے نا گلی سے میں بڑی دلیری سے گزرتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے. میں نے بلا کے سب کو بتا دیا، لو ہی ایسا پیو کوئی نہیں ہے. اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کریں. دو ذلیل نہ کرو کسی کو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، لکھا آپ کے جسم سے کرتا اتارا گیا تو پشت پہ نشان باتیں شروع ہو گئی. ہوئی تھے شہزادے نے نشان کہا ہے. وہ جو خادم تھے انہوں نے کہا امام صاحب کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. امام صاحب نے وعدہ دیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. آج بات امام صاحب کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو کہ نشان ان بوریوں کے جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے بوریاں یتیموں کے گھروں میں چھوڑ کے جائیں گے. خود دھیان رکھو. اور اس نے مجھ پہ کرم کیا، پھر اتنا تو میرا بھی بنتا ہے میں دھیان رکھوں کسی کا. کیوں کسی کو آنا پڑے چل کے میرے پاس؟ دھیان رکھو اپنی باتوں کی طرف. اخلاص کا دامن. آخری بات ختم نہ کی. اخلاص اس کی بڑی کمی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے اخلاص کو درس دے رہے تھے. سوال ہو گیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عزیز حضور نائی کو اخلاص سے کیا فرمایا؟ حضرت کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا دیں. فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دے کے فرمایا جنید جا پہلے بال کٹوا گیا. فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں. میں نے کہا پیرانے آنکھیں ان کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی. یقین والے لوگ تھے. فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، وہ بال کاٹ رہا تھا کسی. میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا تو بات کرتا. آپ فرماتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ میں جنید. جی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اور تو اسی سے اپنا گھر چلاتا ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے. میں نے کہا جی. تو فرمایا میرے تو پاس پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کا ہاتھ میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں. آپ فرماتے یہ بات سننا تھا. میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گیا. اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ حضرت بہ کے ڈیکو پہلے سارے نے کٹاں گا پھر تھے کٹاں گے، کیونکہ تھے اللہ واسطے جو کٹنے میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تے چنیاں دے چول ہے. واہ بھائی واہ تیرے تو باری باری جمع ہن اللہ تے اللہ دا رسول کوڑما جے بھی نہیں رہے ہے. بیٹا اپنے عمل دیکھا کرو جی، عمل سے پتہ لگے گا تو نے اللہ اللہ کے رسول کو کیا جانا. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت، کوڑا مان تے مچھی ہیں، کوڑا مان تے جناب مندی. اللہ تے اللہ دے رسول دی باری آئے تے چڑیاں والے چول. واہ بھائی واہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ تو چڑیاں دے چول پکا کے لگا حق ادا کرن کدی کوڑوانے بھی تو کو آ چڑمانے چول میں ویکھاں دے نہیں ہے. کیا من سے پتہ لگے گا ہم نے کیا جانا، ہم نے کیا سمجھا اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں جس کی کٹنگ کر رہا تھا نا اس کا بھی انتظار نہیں کیا، اس کو بھی اٹھایا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرے بال کاٹنے شروع کیے. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں روتا رہا، بال کاٹتا رہا. اب میں بھی بیٹھا نیچے کہہ رہا تھا اچھا اب تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، لیکن اگر کبھی اللہ وقت آیا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وقت آیا، اللہ نے فقیری میں امیری دی مجھے. ایک دن بیٹھے بٹھائی یاد آ گیا، میں نے فٹافٹ اٹھ کے ایک تھیلی بنائی، درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو گیا تھا. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو بدلا نہیں لگتا.
سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں اور ہماری تعریف ہو. نکلو لوگوں سے, کوشش کرو اس کے لیے کرو. لوگوں نے کیا تعریف کرنی ہے, کیا واہ واہ کریں گے تیری, کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن جس دن تیرا کچھ ادھر قبول ہو گیا, پھر جو تیری واہ واہ ہوگی تیری نسلیں بھی دیکھیں گی خلوص. اور میں آپ مجھے بڑا تلخ تجربات ہے ایسے ایسے. آپ مجھے کہیں نا میری کتاباں کی گل کوئی نہیں سنانی تھی, اج سویرے فجر تک حضرت جو سڑکوں سے ویکھتے ہو صرف وہی سن فجر تک بول کہیں فجروں تک بول سکتا ہوں. میں باتیں نوٹ کر لیتا ہوں, میں کہیں نہ کہیں باتوں کو جمع کرتا رہتا ہوں جو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں, جو میرے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. میرے حضرت تھے, عمر گزر گئی, امیر شہر عدل نہیں, 65 سال عمر ہو گئی, کوئی نماز پڑھے نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی عمرہ نہیں. بڑا دکھ ہوا جب پتہ چلا. محنت شروع کی, نماز کی بھی اللہ نے توفیق دے دی. پھر میں نے آہستہ آہستہ ذہن بنایا, میں حضرت جی حج کرو, ایک کئی سالوں تو آپ تے حج فرض ہے, ایک حج کر کے آؤ. مجھے آگے سے کہنا نہیں حضرت میں نہیں حج کر جانا. میں کیوں؟ انہیں سنیا جڑے اتنے جانے ہیں تو مر جاتے ہیں. ہو جاتا ہے نا حادثہ اکثر وہاں. پیسے والے لوگ بڑا ڈرتے ہیں مرنے سے حضرت جی, اللہ سب نہیں مرنا ہے حضرت جی. وہی کہنا کہ نہیں حضرت تو اتنے جانے ہیں جڑے اکثر وہ مر جاتے ہیں. میں حضرت جڑے نہیں جاتے وہی مر جاتے ہیں, جڑے اتنے رہتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو اگر وہاں جا کے موت آ جائے تو اور آپ کو کیا چاہیے. باقی آپ مجھ سے لکھوا لیں, آپ مریں گے نہیں. میں نے تو ویسے دلیری دی نا, مر جاتا تو کہڑا من پوچھنا ہی انہوں نے آ گیا حضرت. میں نے تو ویسے دلیری دی ان کو, میں حضرت میرے کو لکھا لو تو ہی مرن نہیں لگے کوئی. ہم نے حضرت ان کو بڑا لگژری پیکج لے کے دیا, وہ کلاک ٹاور میں تھوڑے دنوں والا جو ہوتا ہے حضرت. لو جی وہ گئے حج کر کے واپس آ گئے. مجھے پتہ چلا میں پہلے پہنچا کہ اگر میں نہ پہنچا تو انہوں نے غصہ کر جانا. وہ میں حضرت اب بیٹھا تھا, ظاہر ہے جی اگر وہ 20 سال کی عمر میں بھی اپنی فرم میں آ کے بیٹھے تھے تو کم از کم 45 سال تو گزر چکے تھے اسی فرم میں حضرت ان کو. اب وہ سارے نیچے جتنے بندے کام کرتے تھے نا, وہ سب ان کو کہتے تھے بہو جی. سب کی زبان پہ بہو جی پک گیا ہوا تھا. اب جناب وہ ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے کہ بہو جی آج دی مبارک ہو. عثمان کو بڑا آیا, میں دیکھ رہا لیکن میری وجہ سے شاید چپ کر گئے. دوسرا بہو جی آج دی مبارک, تیسرا بہو جی آج دی مبارک, چوتھا بہو جی آج دی مبارک, 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں, جب 17واں آیا نا ان کی برداشت جواب دے گی. اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اوے میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن گئے ہیں, یہ بھی بہو جی کہن رہے ہو. یہ ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج تک آپ نے کہیں یہ پڑھا ہو حاجی سیدنا ابو بکر صدیق؟ وہ حج تو واقعی انہوں نے کیتے سے نصیحت کر کے آئے ہیں. آپ نے کہیں پڑھا ہو حاجی سیدنا عمر فاروق اعظم؟ آپ نے کہیں پڑھا ہو حاجی سیدنا عثمان غنی؟ آپ نے کہیں پڑھا ہو حاجی سیدنا علی المرتضی؟ ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگوں سے نکلو یار, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.